الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 25 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 19 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا دورہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی قدرت اور معرفت کا ذریعہ بنا کر قبول کرے۔ کئی روز سے یہ بات چل رہی ہے کہ بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، ان بچوں کو ہم کس طرح سے پروان چڑھائیں، ان کے کیا حقوق ہمارے ذمے ہیں، ہم ان کی کیسی تربیت کریں کہ وہ بچے ہمارے لیے دنیا میں پھول بن کے زندگی گزاریں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سعادت کا اور کامیابی کا باعث بنیں۔ تو مختلف انداز سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ آج کی محفل میں یہ عنوان ہے کہ بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کریں۔ ایک تو ہے بچوں کی جسمانی تربیت، اخلاقی تربیت، اور ایک ایمانی تربیت۔ بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کریں؟ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایمانی تربیت میں توجہ کریں، یعنی بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے، جہنم ہے اور جنت ہے۔ اب چھوٹے سے معصوم سے بچے کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے جو اس کو ہے سمجھنے میں آسان ہو، بچوں کی توجہ اس طرف لے جائیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نافرمانی پر ناراض ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں نعمتیں ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہنم بہت بری چیز ہے، جہنم بڑی بھیانک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نافرمانوں کو ڈالیں گے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو نمازیں چھوڑتے ہیں، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس طرح سے بچوں کا گویا ایمان بنائے، اندر کا یقین بنائے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی ایک کیفیت بنے گی، اور بار بار اس کو کہیں کہ بیٹا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تم ٹوائلٹ میں ہو، واش روم میں ہو، باتھ روم میں ہو، کچن میں ہو، ڈرائنگ روم میں ہو، پلے گراؤنڈ میں ہو، کہیں بھی تم ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر اس کے بچے کا یہ مزاج بنے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب سمجھدار ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے کی بات ہوتی ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے اور وہاں سے بھوکا آتا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی بستہ اپنا ایک طرف اتار کے رکھتا ہے اور امی سے کہتا امی بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟ ماں کہتی بیٹا دیکھو میرے سر میں درد ہے، دماغ پاشی مت کرو، چپ چاپ فریج کھولو، اس کے اندر میں نے سب بنا کے رکھا ہوا ہے اور دیکھ لو، کھا لو، اور برتن اٹھا کے رکھ دو دھونے میں۔ اب وہ زور سے فریج کھولتا ہے، اب اس میں سالن اس کو طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور کوئی جو چیز بنی ہوئی ہوتی وہ اس کو پسند نہیں آتی، تو فریج کا دروازہ زور سے بند کرتا ہے اور طوفانی بدتمیزی کرنا شروع کرتا ہے۔
یہ کیا پکایا ہے، ایسی یہ سالن ہوتا ہے، یہ کوئی کھانا ہوتا ہے، بلاؤ مجھے پیسے دو، میں چکن چائنیز لے کر آتا ہوں مثلا۔ پھر یہی بچہ رات کو ماں سے کہتا ہے امی مجھے روزہ رکھنا ہے، تو رات کو ماں سحری میں اٹھاتی ہے، بچہ روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے۔ اب یہ اسکول جاتا ہے تو راستے میں ایک شریر بچہ اس کا ساتھی دوست اس کو کہتا ہے چاکلیٹ کھا، وہ کہتا نہیں میرا روزہ ہے، کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی سے نہیں کہوں گا لے کھا لے، تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو دیکھو یہی بچہ جو کل کھانا اس کی طبیعت کے موافق اور مطابق نہ ہونے سے طوفان بدتمیزی کر رہا تھا، آج یہ روزہ رکھ کر اپنا نگراں بن گیا، گویا اس کو پتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا جو بچے کے اندر جب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کیفیت سے بہت کچھ بندے کے کام بنتے ہیں اور گناہوں سے بندہ باز آتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے ایسے سمجھیں جیسے آج کل بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، شاپنگ سینٹر ہیں، تو وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہاں کیمرے کا فوٹو بھی ہوتا ہے اور وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ انڈر واچ ہیں۔ تو جب عورت مرد کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں ہم انڈر واچ ہیں تو وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو غیر شائستہ ہو، ناک پہ انگلی نہیں ڈالتے، ادھر ادھر نہیں کھجلاتے، غیر شائستہ حرکت نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنٹرول روم میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ساری تصویریں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو آدمی وہاں ذرا کیئرفل رہتا ہے۔ تو کیمرے کے لگے ہونے کا احساس اگر آدمی کو ہو جائے تو آدمی بہت ساری غلط حرکتوں سے باز آ جاتا ہے۔ اگر اسی طرح ٹھیک بالکل اسی طرح بندے کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر یہ کیفیت بندے کی ہو جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے، بھید ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے، تو پھر انسان درست سست ہو کر زندگی گزارتا ہے، پھر نافرمانی نہیں کرتا۔ تو جس کیفیت کے حاصل ہونے پر انسان گناہوں سے بچے، نیکی کی طرف رجوع کرے، غیر شائستہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، شائستگی کا مظاہرہ کرے، با اخلاق زندگی گزارے، تو جس احساس پر آدمی کو اتنے منافع ملتے ہوں تو وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے، دنیا جہان کی نعمت اس کو مل جائیں گی۔ تو یہ کیفیت بچپن سے بچے کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ماموں نے مجھے یہ بتلایا تھا بیٹا روزانہ رات کو 3 دفعہ یہ کہہ کر سویا کرو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور کئی مرتبہ کہتے تھے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی۔ اب اس بچے نے اس کی پابندی شروع کی، کہا بیٹا اب 7 دفعہ کہا کرو، 7 دفعہ کہنا شروع کیا، بیٹا اب 11 دفعہ کہا کرو، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ایسا ملکہ یادداشت اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ایسا دھیان عطا فرمایا کہ یہ بچہ اپنے زمانے میں بالکل انوکھا تھا، یہاں تک کہ 6 سال کی عمر میں تو حافظ قرآن ہو چکا تھا۔ اس لیے بچوں کی ایمانی تربیت میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان، اپنے بچوں کا یقین، اپنے بچوں کی باطنی کیفیت ایسی بنائیں کہ ہر وقت وہ اس بات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، لہٰذا بچے جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کسی کا مال چوری نہیں کریں گے، وہ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے جہاں اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، وہ غیبت نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اتنے سارے فوائد بچوں کو حاصل ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کی ایمانی تربیت کا آغاز کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، سفر کر کے کسی آگے علاقے میں جانا تھا، تو دیکھا کہ ایک چرواہے کا بچہ جو چرواہا تھا بکریاں چرا رہا تھا، وہ بکریاں لے کر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا دیکھیں یہ مومن بچہ ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، تو دیکھیں اس چرواہے کا اللہ کی ذات کے ساتھ میں کیا بھی ہے، وہ ہے کیا معاملہ ہے۔ تو کہہ رہے بچے سنو،
ہمیں ایک بکری کا دودھ پلاؤ، ہم تم کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو نگہبان ہوں، ان کا چرواہا ہوں، ان کا مالک تو بستی میں رہتا ہے، جو ان کا مالک ہے وہی ان کے دودھ کا بھی مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر ایک داؤ چلا، پھر کہا رے سن ایک بات، ہم مسافر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں آگے جانا ہے، ہم تمہیں ایک بکری کے پیسے دے دیتے ہیں، تم ہمیں بکری بیچ دو، ہمیں تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی، ہم اس کا دودھ دوہتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، راستے میں یہ بھی چرتی چرتی ہمارے ساتھ چلے گی، آخری منزل پہ ہم بھی اس کو بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس ہو جائیں گے۔ اور رہی بات تمہارے مالک کی، تو مالک کو کہہ دینا کہ جنگل میں ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور جنگل میں تو بھیڑیا آئے دن حملہ کرتے ہی رہتے ہیں بکریوں پر۔ تو اس بچے نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور تعجب سے دیکھا اور کہا ہاں ان کان ھذا الامر فإن اللہ، اگر معاملہ اگر اس طرح میں بات بنا لوں اور اس طرح میں کسی کو بیوقوف بنا دوں اور کسی کو جھوٹ سچ کر کے اپنا قائل کر لوں، تو پھر اللہ کہاں گئے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہم پلاننگ تیار کر رہے ہیں بالکل کھوٹی ہے، غلط ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی کمر تھپتھپائی، پشت تھپتھپائی اور کہا شاباش بیٹا شاباش، اور اللہ کا شکر ادا کیا، پیارے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے دور خلافت میں بکریوں کے ایک چرواہے کی بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج کل جتنے بھی کرائم اور جرائم ہو رہے ہیں اور جتنے پاپ ہو رہے ہیں اور جتنے گناہ ہو رہے ہیں، آج جو حکومت کے حکمرانوں سے لے کر اور نیچے تک افسران تک، اور پولیس سے لے کر وکیل اور جج تک، جو سب کے قلم بکے ہوئے ہیں، سب کی زبانیں بکی ہوئی ہیں، سب کے فیصلے بکے ہوئے ہیں، سارے معاملات درہم برہم ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں اللہ کے یہاں جواب دوں گا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کفار اور مشرکین جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینے کا، تو ظاہری بات ہے وہ دنیا میں جو چاہے کر لیں، ان کی تو گویا سوچ میں یہ چیز ہے کہ مزے کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی تھوڑی ملنے والی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جنم میں کر لو۔ تو اللہ پاک نے مومنوں کو جو عقیدہ دیا ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا اور جنت و جہنم کا جو تصور دیا ہے، سبحان اللہ، یہ اتنا زبردست جو ہے یہ عقیدہ ہے اور اتنی زبردست یہ سوچ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی امن ہے، اور انسان اس عقیدے کی وجہ سے دنیا میں پر امن رہتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ سہنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا ہی میں پر امن زندگی گزار کر اپنی آخرت کو یہی بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی یہ سوچ، یہ تھوٹ اور یہ ان کی فہم تیار کر دیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ہر دم اللہ کی نظر میں ہیں، تو بچہ نہ کبھی جھوٹ بولے گا، نہ چوری کرے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ غیبت کرے گا، برائی کرے گا، نہ کبھی کوئی برا سوچے گا، نہ کوئی برا کام کرے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اور ان کے والد نے دونوں نے مل کر یہ بات طے کی کہ اللہ پاک جب ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے تو باپ نے کہا کہ میں رزق حلال میں کوشش کروں گا تاکہ میرا بچہ حلال روزی کھا کر پروان چڑھے، اور ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے کی ایمانی تربیت کروں گی، میں اپنے بچے کا یقین بناؤں گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارا کا سارا اس کی پوری توجہ اس بات پر مرکوز کراؤں گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی شان، جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، تھوڑا سمجھدار ہوا، کچھ الفاظ زبان سے بولنے لگا، تو اس کی والدہ اس بچے کو لے کر کسی گھر میں گئی جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کو دین کی سمجھ بوجھ دی جاتی تھی، قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، وہاں لے کر گئی اور اس کو گویا پڑھنے والے بچوں کے ساتھ شامل کر دیا، اور اسی دن سے ماں نے پلان بنایا کہ میں بچے کے سامنے کھانا نہیں بناؤں گی، کھانا بنا کے میں کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پر روزانہ رکھ دوں گی، جب بچہ کہے گا امی بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے، تو میں اس کو کہوں گی کہ بیٹا ہم اللہ کے محتاج اور فقیر بندے ہیں، ہم خود اللہ سے بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، ہم تمہیں کیسے کھلا سکتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ پھر اس کو مانگنے کا طریقہ بتلاؤں گی، مصلی اس کے لیے بچھاؤں گی،
پھر اس کو بٹھاؤں گی، پھر ننھے ننھے ہاتھ اس کے بلند ہوں گے، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر وہ اللہ سے بھیک مانگے گا، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دو۔ چند جملے جب وہ کہے گا پھر کہوں گی بیٹا بس ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھرا لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اب تلاش کرو اللہ نے کہیں کھانا بھیج دیا ہوگا۔ اب وہ بچہ تلاش کرتا تو وہ تھوڑی سی جستجو میں اس کو کھانا مل جاتا، اور روزانہ الگ الگ جگہ پہ کھانا چھپا کے رکھتی۔ اس طرح سے بچے کی تربیت کرتی۔ پھر جب بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا تو ماں اس کے ہاتھ دھلاتی، دسترخوان بچھاتی، پھر بچہ بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتا ماں کے کہنے پر۔ پھر ماں پوچھتی بیٹا کیسا ہے کھانا؟ کہتا امی بہت اچھا۔ بیٹا بہت اچھا کھانا کون دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ تو ماں کوئی نہ کوئی ایسا سوال کرتی جس سوال کا جواب اللہ بنتا۔ اللہ کی شان۔ ایک روز والدہ ان کی وہ کہیں پڑوس میں بات کرنے کے لیے کسی سہیلی سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی، اور بات کچھ ایسی نان اسٹاپ چلی کہ ٹائم اوور ہو گیا، بات لمبی نکل گئی۔ اب جب ان کی توجہ وقت کی طرف گئی تو کہا ہائے، تو پڑوسن نے سہیلی نے کہا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہا کہ میرے بچے کے گھر آنے کا وقت ہو چکا اور زائد وقت ہو چکا، اور میں یہاں بیٹھی ہوں اور کھانا پکا کے تو میں نے چھپایا بھی نہیں ہے۔ آج جب بچہ آئے گا اور مصلی بچھا کر اللہ سے بھیک مانگے گا، اور جب کھانا اس کو نہیں ملے گا تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جو کھانا دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے، تو بچے کا اعتماد اور یقین متزلزل ہوگا۔ تو خیر اس نے، والدہ نے چادر اوڑھی اپنے اوپر، حجاب کیا، اور تیز تیز قدم کے ساتھ گھر کی طرف چلی، اور راستے بھر اللہ سے دعا کر رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، میرے پیارے اللہ اتنے دن کی میری محنت پہ پانی پھر جائے گا کہ اللہ میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، میرے پیارے اللہ میری مدد فرمائیے، میں اپنے بچے کا ایمان یقین بنا رہی ہوں، اس کی کیفیت بنا رہی ہوں، میرے پیارے اللہ سب دھرم برہم ہو جائے گا۔ اب جیسے وہ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے آئی، دروازے کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ کچھ کھلا ہوا ہے۔ اب چپ چاپ دھیرے سے بسم اللہ کر کے اندر قدم رکھتی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ بچہ چارپائی پہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ اب جلدی سے انہوں نے کوئی چیز تیار کی، حلوہ ٹائپ کوئی بھی چیز ایسی بنائی جو جلدی سے تیار ہو جائے، اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ اب بچے کے قریب آئی اور بسم اللہ کر کے قریب آ کر بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے رخسار کو سہلایا، بوسہ دیا، اور کہا میرے لال میرے چاند اٹھ جاؤ، بھوک لگی ہوگی اللہ سے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانے کا انتظام فرما دیں گے۔ تو بچہ آنکھیں ملتا ہوا مسکراتے اٹھا اور ماں کے سینے سے لگ گیا، پھر کہا امی میں جب گھر میں آیا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میں نے چاروں طرف تمہیں آواز دی، تلاش کیا، تم جب نظر نہ آئی تو میں نے مصلی بچھایا، پھر میں نے کہا اللہ جی بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دے دو، اللہ جی آج تو امی بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اللہ جی امی کو بھی بھیج دو۔ اور امی میں نے اپنے معمول کے مطابق دعا کی، اور جب میں نے مصلی اٹھا کے رکھنا چاہا تو آج تو اللہ پاک نے مصلی کے قریب مجھے بڑی سی روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا، اور وہ اتنا پیارا تھا امی، اتنا لذیذ تھا، میرے اللہ نے ایسی روٹی مجھے آج تک نہیں کھلائی۔ جب ماں نے یہ سنا ماں فوراً سجدے میں گر گئی، میرے پیارے رب آپ نے میری محنت کی لاج رکھ لی، آپ نے اپنی بندی کی لاج رکھ لی، اور آپ نے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا عطا فرما کے میرے بچے کے ایمان کو، اس کے یقین کو متزلزل ہونے سے بچا لیا۔ میرے پیارے اللہ میں آپ کا کن الفاظ میں شکر ادا کروں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ انہوں نے شکر ادا کیا۔ یہی بچہ جس کا ماں نے بچپن کے اندر اتنی شاندار اس کی تربیت کی، اس کا ایمان بنایا، اس کا یقین بنایا، یہی بچہ آگے چل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوا، دنیا ان کو اس نام سے پہچانتی ہے۔ آج بھی یہ منار قطب الدین کے زیر سایہ دہلی کے اندر مدفون ہے، اور یہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے، مغل بادشاہوں کے مرشد بنے۔ تو دیکھیے ماں کی تربیت بچے پر ضرور اثر کرتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اللہ پاک کی محبت ان کے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ایک ایک جملے پر گواہ ہے۔ اگر بچہ کوئی غلط بات کہہ دے تو کہ دیکھو اللہ نے گناہ لکھ دیا، اللہ نے سن لیا، اللہ ناراض ہو گئے، اب تم معافی مانگو اللہ سے، تبھی یہ گناہ مٹے گا، تبھی اللہ راضی ہوں گے۔ تو جب قدم قدم پہ آپ بچپن میں بچے کو اللہ سے واقف کرائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بچے کے
دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بھیانک تصور ڈال دو کہ اللہ میاں ماریں گے، اللہ میاں تمہیں پیٹیں گے، تو بچے کے تصور میں ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ میاں کوئی ڈینجر اور بھیانک چیز ہے، ہر وقت ڈنڈا لے کے دھنا دھن مارنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا بھی تصور بھونڈا اللہ کی ذات کرنا بیٹھے، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اور جب اللہ عظیم ہے، اللہ کی محبت ہے، تو اللہ پیارے ہوئے اور اپنے پیارے کو ناراض نہیں کیا کرتے۔ دیکھو اللہ پیارے ہیں، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بچے کا تصور بنائیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی ہمیں ایمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا سلیقہ عطا فرمائے۔ آج دل رنجیدہ ہے، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند ازہر ہند کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین، اور نہ جانے کتنے دینی اداروں کے شورا کے ذمہ دار اور شورا کے سرپرست اور مشیر کار، اور نہ جانے کتنے ہزار اور لاکھ بچوں کے استاذ، اور کتنے استاذوں کے استاذ الاساتذہ، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری، جو کل تک جن کو ہم رات تک دامت برکاتہم کہتے تھے، آج وہ اشراق کے وقت اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں۔ بہت پیارے تھے، بہت نیک تھے، بہت پیارا کام کرتے تھے، دین کی خدمت میں رات دن مصروف تھے۔ ان کی زبان حق کی ترجمان تھی، مسلک دیوبند کے ترجمان تھی، اور وہ بغیر لگی لپٹی کہنے والے، صاف ستھری بات اور اپنی رائے رکھنے والے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک روحانی رعب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی شان، بہت پیارے تھے، بہت پیارا کام کرتے تھے، اور بہت پیارے دنوں کے اندر پیارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ یقیناً ہمیں غم تو ہے ان کے جدا ہونے کا، لیکن جس منزل پہ وہ پہنچے ہیں ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ بس فکر اس بات کی ہے کہ جو جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے، ہم جب جائیں گے کس حال میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شان کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ اور کامل مغفرت کے ساتھ اللہ پاک اپنے پاس آنے والا بنائے۔ ان کے جتنے پسماندگان ہیں ان کے لیے ہم صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں، ان کی تعزیت کرتے ہیں، اور بجائے تعزیت کرنے کے ہم ان کی کیا تعزیت کریں، پوری امت تعزیت کی اس وقت محتاج ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے والدین، ان کے سرپرست کو رمضان مبارک کے مہینے میں مبارک عشرے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، اور مدر علمی دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ ان کا سچا جانشین عطا فرمائے، ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ نعم البدل تو بہت دور کی بات ہے، صرف بدل مل جائے وہ بھی غنیمت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جب اس طرح کے دنیا سے کوچ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا وجود دنیا والوں کے لیے وقایہ کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی سر کے اوپر چھتری رکھتا ہے تو چھتری سے نیچے دھوپ نہیں آ پاتی، اوپر سے بارش کی وجہ سے بھیگ نہیں پاتا، تو چھتری وقایہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا وجود دنیا والوں کے لیے آسمانی مصائب کے لیے وقایہ ہوتا ہے، یا آسمانی مصائب کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ اور جب یہ واسطہ اور یہ وقایہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ مصائب نزول کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ امت کی حفاظت فرمائیے۔ اور کئی مرتبہ جب ایسے نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو پیچھے والوں میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، بہت سے مفاد پرست لوگ جو ہیں جھگڑتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا فتنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی اور وہاں کی شورا کی اور پوری اساتذہ کی جماعت کی، جمعیت کی اللہ پاک پوری حفاظت فرمائے، اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی جگہ اللہ رب العزت بہترین انتخاب فرمائے، جو دارالعلوم کے لیے بھی خیر کا باعث بنے، طلبہ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن